أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى، وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساخت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختار من النساء أربعة. قال رسول الله: إن الله اختار من النساء أربعة: مريم وآسيا وخديجة وفاطمة. صلوات. ہم تمام مومنین و مومنات کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی رحلت کے ارتحال کے اوپر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ غم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جناب خدیجہ کا انتقال اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال اتنا امر عظیم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک دن کے سوگ کا اعلان نہیں کیا، 3 دن کے سوگ کا اعلان نہیں کیا، 1 ہفتے کے سوگ کا اعلان نہیں کیا، 1 مہینے کے سوگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان سارے سال ان ہستیوں کے غم میں محزون رہے۔ کتنا عظیم احسان ہے ان دونوں ہستیوں کا اسلام کے اوپر۔ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے اوپر امام صاحب الزمان علیہ السلام کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تمام اہل ایمان کو، بالخصوص آپ تمام مومنین و مومنات کو تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ایک زوجہ نبی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ سوال کیا کہ جناب خدیجہ کا تذکرہ آیا تو یہ کہا کہ ما یبکی کا علی عجوز حمراء من عجائز بنی اسد، کیوں آپ بنی اسد کی ایک بوڑھی عورتوں میں سے ایک بڑھیا کے اوپر روتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو رلاتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقتنی اذ کذبتم، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگوں نے میرا انکار کیا، تکذیب کی۔ آج اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، مگر اس کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ زمانے اور جگہ کی وجہ سے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے، ثواب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کل جب اللہ اکبر کہنے کے اوپر، صلوات بھیجنے کے اوپر، ظالموں کے خلاف نعرہ لگانے کے اوپر جیل میں بھیجا جا رہا تھا طاغوت کے زمانے میں، اس وقت جو لوگ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف، اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔
اس کی نسبت کہ آج سکون و آرام کے زمانے میں ایک آدمی کھڑو کے صلوات بھیج دے، نعرہ لگا دے اللہ اکبر کا، یا کسی ظالم کے خلاف نعرہ لگا دے۔ پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ آمنت بی از صدقتنی از کذبتم، جناب خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی۔ سب کافر تھے۔ پہلی مومنہ جناب خدیجہ علیہ السلام ہے، پہلے مومن امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ہمارے عقیدے میں تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ آمنت بھی از کفرتم، وہ میرے پر اس وقت ایمان لے کے آئی جب تم لوگ کافر تھے۔ وَوَلَّدَتْ لِي اِذْ أَقَمْتُمْ، اور اس وقت میرے لیے اولاد کو جنم دیا جب تم لوگوں نے کسی اولاد کو جنم نہیں دیا، عقیم رہی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان 4 عورتوں میں سے، جس حدیث مبارک کا میں نے آغاز سخن میں پیش کیا، سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں پیغمبر اکرم کتاب العوالم کی حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اختار من النساء 4، اللہ تعالیٰ نے یقیناً عورتوں میں سے 4 کو چن لیا، مریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمہ۔ یہ وہ 4 عورتیں جو کہ تمام عورتوں کی سید و سردار، سب سے بلند، سب سے افضل ہیں۔ سب سے افضل تو ظاہر ہے کہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ہے، ان سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ 4 خواتین ہیں کہ جو باقی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ کتنی عظمت ہے جناب خدیجہ کی۔ جب بعثت کے موقع پہ پیغمبر اکرم تشریف لا رہے ہیں غار حرا سے نکل کے، روایت میں کہ جس چیز کے پاس سے آپ گزر رہے تھے وہ سلام کہی تھا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہہ کے رسول کو سلام کر رہی تھی۔ کیا نور تھا جو پیغمبر اکرم سے ساطع تھا، یہاں تک کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے جناب خدیجہ نے پوچھا یہ کیسا نور ہے کہ جو میں آپ میں دیکھ رہی ہوں؟ فرمائے یہ نور رسالت کا نور ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا میں تو سالوں سے آپ کی رسالت کے اوپر اعتقاد رکھتی ہوں، ان ادر ورڈس میں تو پہلے سے ہی مانتی ہوں آپ کی رسالت کو، یعنی بالفاظ دیگر، اور آپ نے کلمہ شہادت زبان پہ جاری کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سب کے سب کافر تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امیر المومنین کھڑو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پیچھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کھڑو کے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ اور آج صرف اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں صرف 3-4 پہلو جناب خدیجہ کی اور جناب فاطمہ علیہ السلام جو ان کے ہاتھ کی پروردہ ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، ان دونوں ہستیوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، ان کی پرورش پیغمبر اکرم اور جناب خدیجہ نے کی ہے۔ یہ انسیپریبل ہیں، ان کو آپس میں آپ جدا نہیں کر سکتے۔ جب جناب خدیجہ کا ذکر آئے گا تو جناب فاطمہ علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، جناب فاطمہ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو ان کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی آئے گا، جنہوں نے ایسی فرزند، ایسی صاحبزادی کو جنم دیا، ایسی صاحبزادی کی تربیت کی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کلیدی کردار ہے، نہیں ہے مگر ایسا روایت میں نہیں کہا گیا۔ 40 دن تک پیغمبر اکرم نے مخصوص ریاضتیں، عبادتیں انجام دیں۔ 40 روز تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے گھر کے اندر مخصوص عبادتیں انجام دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہشت سے وہ میوہ پیغمبر اکرم کے حضور میں تقدیم کیا۔ بعض روایتوں میں ہے سیب، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں بھی ہم کہتے ہیں تفاحۃ الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنہ وسلکت منها انوار الائمہ۔ تو تفاحۃ الفردوس والخلد کہا گیا جناب فاطمہ کو زیارت میں، جنت اور خلد کی سیب تفاحہ۔ بعض روایتوں میں کھجور کا بھی ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے۔ تو یہ جنت کا میوہ تھا جو پیغمبر اکرم کے حضور میں پیش کیا گیا، آپ نے تناول فرمایا، جناب خدیجہ نے تناول فرمایا۔
اور اس میوے کے تناول کرنے کی بنیاد پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نطفہ قرار پایا۔ تو جناب خدیجہ کا کتنا کلیدی کردار ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کریں۔ جب جناب فاطمہ کا ذکر آئے گا تو ان کا تذکرہ بھی آئے گا، جناب خدیجہ کا ذکر آئے گا تو جناب فاطمہ کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو 3-4 گوشے ہیں، پہلو ہیں، جوانب ہیں جن کی طرف آپ کی خدمت میں اختصار سے میں اشارہ کروں گا۔ پہلا گوشہ، پہلے جنبہ، پہلا جانب، پہلا اسپیکٹ جو کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ جنبہ علمی ہے، جانب علمی ہے، علمی پہلو ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہر اعتبار سے پیغمبر اکرم کی مدد کی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ہر اعتبار سے امیر المومنین علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ہر اعتبار سے۔ علمی پہلو یہاں تک ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں حجت ہیں باقی سارے ائمہ پہ۔ کیسے صاحبزادے کی تربیت کی جناب خدیجہ نے؟ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث امام صادق علیہ السلام کی، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجتیں ہیں مخلوقات پر۔ معلوم ہو کہ ساری کی ساری مخلوقات ہمارے زیر حجیت ہیں، ہم اللہ کی حجت ہیں ان کے اوپر۔ وَفَاطِمَةُ تو حجتہ علینا، اور فاطمہ اس کی حجت ہے، یعنی اللہ کی حجت ہے ہم پر۔ کیسی صاحبزادی کی تربیت کی ہے جناب خدیجہ نے؟ جناب فاطمہ علیہ السلام 11 اماموں کے اوپر حجت ہیں۔ بقول میرے استاد آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ، وہ فرما رہے تھے اپنے درس میں کہ کسی شخصیت کا حجت الہی ہونا، اس کا تعلق اس کی منصب امامت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسے منصب امامت کے ساتھ تعلق ہوتا تو جناب فاطمہ تو امام نہیں ہے، جناب فاطمہ علیہ السلام تو امام نہیں ہے، مگر اللہ کی حجت ہیں۔ تو حجت ہونے کا تعلق امامت کے منصب کے ساتھ نہیں ہوا کرتا ہے اسلام میں۔ حجت ہونے کا تعلق انسان کی عصمت اور طہارت قلبی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب طہارت قلبی کی بات آئے گی، جب عصمت کی بات آئے گی، جناب فاطمہ علیہ السلام عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کس طہارت عظمیٰ کے اوپر قائم ہیں، کیسی طہارت، کس عظیم طہارت کی مالک ہیں یہ دونوں ہستیاں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب معاویہ کو خط لکھا تھا اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ تم لوگوں نے ہمیں شیب ابی طالب میں محصور رکھا۔ آپ کو یاد ہے 3 سال تک تقریباً پیغمبر اکرم اور بنو ہاشم اور آپ کے قریبی افراد کو صحرا جلتی ریتی کے اوپر رہنا پڑا، نہ سر کے اوپر کوئی سائبان تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی گھر تھا۔ صحرا کی جلتی ریت پہ 3 سال گزارے۔ بائیکاٹ، سینکشنز، یہ آج جو بائیکاٹ اور سینکشن ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی اسلام کی۔ یہ ایک مسلسل پیٹرن آف بیہیویئر ہے کفار اور منافقین کا۔ جب منطق اور دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو اب پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سینکشن از این ایکٹ آف وار۔ مولا نے کیا لکھا تھا اپنے خط میں کہ تم لوگوں نے ہمیں محصور رکھا، ہمارے بوڑھوں کی، خواتین کی آہ و بکا کی آوازیں بلند تھیں، بچوں کا انتقال ہوا، بوڑھوں کی کھال جل کے ادھڑ کے گر گئی۔ اتنی تپتی دھوپ میں جب رہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہونا ہے، ظاہر ہے، اٹس انڈرسٹینڈیبل۔ اس ایثار کے ماحول کے اندر جناب خدیجہ زندگی گزار رہی ہیں اور اپنا سارا کا سارا مال رسول اللہ کے اوپر نثار کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، انسان ڈونیشن نہیں دیتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ That's not the case. You give the money because you have a lot of money. Is that the reason? No. You give the money because you're not attached to the money.
انسان وابستہ نہیں ہے اس مال دنیا کے ساتھ، اس لیے راہ خدا میں دیتا ہے۔ جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو زیرو اٹیچمنٹ ود دا ورلڈ آف میٹر، ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے عالم دنیا کے ساتھ۔ یہ وہ ہستیاں جو عالم ملکوت اعلیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں، لہٰذا سارا کچھ جناب خدیجہ نے نثار کر دیا پیغمبر اکرم کے اوپر۔ یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی، اتنی عظمت ہے کہ جب پیغمبر اکرم، روایت میں ہے، جب پیغمبر اکرم معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو جبرائیل سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ جبرائیل نے عرض کی میری حاجت یہ ہے کہ میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کتنی عظمت ہے کہ سید الملائکہ، تمام ملائکہ کے سید و سردار، جناب خدیجہ کو سلام پہنچانے میں جو نورانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نورانیت جبرائیل کو نہیں مل سکتی سلام پہنچائے بغیر۔ کتنی عظمت ہے جناب خدیجہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کی حجیت، جو 11 اماموں کے اوپر آپ حجت ہیں، اس کا راز یہ ہے کہ میرے استاد آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ یہ ان کی عصمت سے متعلق ہے۔ وہ امام تو نہیں ہے، انسان عصمت کے اس درجے پہ فائز ہو جائے کہ وہ حجت بن جاتا ہے۔ انسان کا حجت ہونا، حجت الہی ہونا، اس کا تعلق طہارت قلب، عصمت قلبی کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ حدیث میں بھی دیکھیں تو امام باقر علیہ السلام کی حدیث کہ جو نقل کی گئی ہے کافی کے اندر، جلد اول کافی میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا واللہ لقد فتمہ اللہ بالعلم، خدا کی قسم اللہ نے ان کو علم کے ذریعے فتم کیا۔ فاطمہ عربی میں کہتے ہیں جدا کر دینا کو، ساری مخلوقات سے جناب فاطمہ علیہ السلام جدا کر دی گئیں علم کے ذریعے سے۔ وہ علم عطا کیا گیا ان کو طہارت قلبی و عصمت قلبی کی وجہ سے کہ جو نصیب نہیں ہے کسی دوسری مخلوقات کو۔ تو یہ ان ہستیوں کے ساتھ ولایت مداری، ان ہستیوں کو اپنا ولی سمجھنا، ان ہستیوں کی ولایت اشراف کے اندر اپنی زندگی، ساری زندگی گزارنا، اس ولایت مداری، ولایت کے تحت زندگی گزارنا، اس کے لیے بڑی تربیت چاہیے ہے۔ اور اس تربیت کی خاطر ولایت اولیاء کے تحت زندگی گزارنا، اور اپنے نفس کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ ہم ان اولیاء الہی، ان محبوب ہستیوں کو اپنا ولی مانیں اور ان کی ولایت کے تحت زندگی گزاریں، اور ظلم اور ظالمین اور طاغوتوں کی ولایت سے اجتناب کریں۔ اس کے لیے تربیت درکار ہے۔ اور ہمارے بزرگان اساتذہ یہ کہتے ہیں اس تربیت کی خاطر پیغمبر اکرم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ تربیت کا آغاز مسجد سے ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اسلامی حکومت قائم کی، پہلی اسلامی حکومت قائم کی، مدینہ اس کا کیپٹل تھا۔ تربیت کہاں سے کی کہ پیغمبر اکرم نے مسجد سے کی ہے۔ سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ آیت قرآن جہاں نازل ہو رہی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ایک طرف پیغمبر اکرم منع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے پیغمبر اکرم کو لا تقم فیہ ابدا، یعنی مسجد ضرار میں کبھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ یہ مسجد، وہ مسجد کے جو ولایت خدا کو نقصان پہنچانے کے لیے بعنوان مسجد بنا دی گئی، بظاہر مسجد کا عنوان رکھ دیا گیا، مگر ان دیواروں سے، اس کنسٹرکشن سے، اس بلڈنگ سے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت، اس کے اولیاء کی ولایت کے خلاف دشمنی ہو رہی ہے، نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس میں پیغمبر کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بھی مسجد ضرار کو ڈھا دیا، نہ فقط ڈھا دیا بلکہ اس کو جلا دینے کا حکم دیا۔ نہ فقط جلا دینے کا حکم کیا، امارا، روایت کا لفظ ہے امارا ان یتخذ زبالتن،
آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو کوڑا پھینکنے کی جگہ بنا دیا جائے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو تعویلیں کرتے، توجیہیں کرتے، نہیں نہیں نہیں، بلڈنگ جلانے کی کیا ضرورت ہے، چلو بلڈنگ تو کام آ جائے گی، اس کے اور 50 فائدے ہو سکتے ہیں، یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے زیادہ ہے ہماری نعوذ باللہ ہمارا علم، ہماری حکمت، ہماری بصیرت پیغمبر سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا، وہ جو کہ ولایت کی مخالفت میں جگہ قائم ہوئی ہے، ولایت الہی کی مخالفت میں جگہ قائم ہوئی ہے، اس کو جلا دیا گیا اور وہاں کوڑا پھینکنے کی جگہ بنا دی گئی۔ اٹس لائک ڈمپنگ دا ٹریش ڈمپنگ سائٹ۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ ہمارے ملک میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، اس لیے کہ انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ انقلاب تو مسجد سے آتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اسلامی حکومت قائم کی، کہاں سے تربیت کی ہے لوگوں کی؟ مسجد سے کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کو چوتھے مرتبے پہ حکومت مل رہی ہے، آپ کہاں سے ساری تربیت فرما رہے تھے؟ مسجد کوفہ سے۔ مسجد سے آتا ہے انقلاب۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے، مسجد سے آتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں چونکہ مسجد کی اصلاح نہیں ہے، بیشتر مسجدیں اصلاح کے قابل ہیں، اور جو مسجد کے اندر انقلاب لینے کے آنے والا ہے عالم، اس کو ہم نے نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، کانٹریکٹ امپلائی ہے، وہ تو سبارڈینیٹ ہے۔ ہاؤ کین اے سبارڈینیٹ آرڈر دا باس از somebody else, رائٹ؟ سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں رسول اللہ کی نظام حکومت اسلامی کیسے قائم ہوئی، کیسے اس کی تربیت ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کیسے قائم ہوئی، کیسے تربیت ہوئی، سمجھا ہی نہیں ہم نے نظام مسجد کو۔ جب تک مسجد کی اصلاح نہیں ہوگی، عالم کو سر کا تاج نہیں سمجھا جائے گا۔ ان عالموں سے بھی ہم ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جو آ کے اسلام کے سسٹم کو اپوز کرتے ہوئے اور غلط ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لہٰذا کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ انقلاب امام رضوان اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، یہ مسجد سے لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ بھی کانٹریکٹ امپلائی ہوتے کسی مسجد میں، کبھی بھی انقلاب نہ آتا۔ لہٰذا جو ہم بات کریں جناب خدیجہ کی عظمت کی، ہم بات کریں جناب فاطمہ جیسی صاحبزادی کی، انہوں نے تربیت کی، ان کی عظمت کی، پیغمبر اکرم نے اولیاء کی ولایت مداری، ولایت کے تحت زندگی گزارنا، اس قسم کے افراد کی تربیت کے لیے مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، تاکہ وی اسٹینڈ فار دا ولایت آف اللہ، ہم اللہ کی سپریمیسی، اللہ کی توحید الہی، کلمت اللہ کی سربلندی، کلمت اللہ ہی العلیٰ، اس کی سربلندی کے لیے ہم قیام کریں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کو تقوی کی اساس کے اوپر قائم کیا گیا ہے، تاسیس کیا گیا ہے، بنا رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ ہے سزاوار۔ معلوم ہوا کہ وہ مسجد سزاوار کے جہاں آپ کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ مرد ہیں وہ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ بنے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مسجد کی اصلاح کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے نقش قدم پہ ان کی ولایت، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ ان کی ولایت کے تحت زندگی بسر کریں، اور ہماری موت ان کی ولایت کے اوپر باقی ہو، قائم ہو، حاصل ہو۔ اور ولایت، میرے استاد آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ فرمائے تھے کہ جہاں تک ولایت کا تعلق ہے تو ولایت تکوینیہ ہوتی ہے، ولایت تشریعیہ ہوتی ہے۔ میں ولایت تشریعیہ کی بات نہیں کر رہا۔ استاد فرما رہے تھے کہ جہاں تک ولایت تکوینیہ کا تعلق ہے تو وہاں کوئی فرق نہیں پایا جاتا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولایت تکوینیہ مطلقہ میں اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ مطلقہ میں، کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ کہ ولایت تکوینیہ کا تعلق انسان کی طہارت روح کے ساتھ ہے۔ روح از neither masculine nor feminine, is gender neutral۔ روح نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے، مذکر مؤنث کا تعلق بدن کے ساتھ ہے،
استاد فرما رہے تھے کہ جناب فاطمہ کے پاس بھی ولایت تکوینیہ ہے، بالکل مساوی اسی ولایت تکوینیہ کے جو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے نمونہ عمل یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی، آج ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن منا رہے ہیں، ان کی رحلت کا غم منا رہے ہیں، ہمیں ان ہستیوں کی ولایت سے مستفید ہونا ہے، ان کی ولایت کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ دوسرا درس سادہ زیستی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی، بہت سارے درس ہیں، میں تو صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آج رات۔ دوسرا درس سادہ زیستی، سادہ زندگی گزارنا، تجمل گرائی سے پرہیز کرنا، گلٹر اینڈ گلیمرس سٹائل آف لیونگ، کہ ہاں کون سا فیشن چل رہا ہے، اب فلاں چیز کا فیشن آ گیا، اب ہم بھی ایسا کرنے لگتے ہیں، اب ہم بھی فلاں چیز خریدتے ہیں، اب ہم بھی فلاں چیز خریدتے ہیں۔ یہ گلیمرس لائف نہیں سکھائی گئی ہے اسلام کے اندر، ہم گلیمرس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کریں، سادہ زیستی سکھائی ہے۔ روایت میں سلمان فارسی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سلام اللہ علیہ جب داخل ہوئے ہیں، امیر المومنین اسلام کی اجازت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں جناب فاطمہ علیہ السلام کے گھر میں، تو دیکھا جو چکی کا ہینڈل ہے جس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ چکی پیسا کرتی تھی، اس ہینڈل کے اوپر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کا خون لگا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ سادہ زیستی، رول ماڈل نشی، these personalities raised the bar so high that they became role model for the entire humankind۔ رہتی دنیا تک، روز قیامت تک کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ میرا لائف سٹائل، میرے زندگی گزارنے کا طریقہ زیادہ سادہ ہے، جناب خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ سادہ ہے، جناب فاطمہ علیہ السلام سے زیادہ سادہ ہے، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ان ہستیوں نے سب سے زیادہ سادہ زندگی گزاری ہے، لہٰذا یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اور تیسرا پہلو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ تربیت اولاد، بچوں کی تربیت، کس انداز سے جناب خدیجہ نے تربیت کی جناب فاطمہ علیہ السلام کی۔ یہ وہ عظیم رول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے حوالے کیا ہے۔ باپ کے اوپر اور ماں کے دونوں کے اوپر فرض ہے بچوں کی تربیت، دونوں کے اوپر فرض ہے، ماں باپ کو دونوں کو انجام دینا ہے تربیت کا فریضہ، یہ ڈیوٹی۔ کس انداز سے جناب خدیجہ نے تربیت کی ہے، کیسی بیٹی کی تربیت کی جو کہ پوری کائنات کی تمام خواتین کی سید و سردار ہیں، اور کیسے جناب فاطمہ نے تربیت کی، اس کی تو کوئی مثال ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ وہ تو وہ تربیت کی جو نہ ان سے پہلے کسی نے کی، نہ ان کے بعد کسی نے کی، کیونکہ جناب فاطمہ نے ایسے فرزند لے کے آئی ہیں، جناب امام حسن علیہ السلام کی طرح، جناب امام حسین علیہ السلام کی طرح، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرح، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی طرح، حسنین علیہ السلام جو سید و سردار ہیں بہشت کے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان بہشت کے دو سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ان کے والد، ان کے بابا، ان کے ابا جو ہیں وہ ان سے بہتر ہیں، خیر منہما۔ کس انداز سے تربیت کی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کیسی تربیت کی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی روح مبارکہ مظہر اسم اعظم الہی ہے، ایسے تربیت کی ہے اپنے بچوں کی۔ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب شہزادی زینب کوفے میں پہنچی ہیں اور شور شرابہ تھا، کسی بھی خطیب کو، کسی بھی اسپیکر کو جب اسپیچ دینی ہوتی ہے تو obviously he's gonna want, he would like the people, the audience to be, silent. You don't want to deliver a speech where there is a lot of noise going on. شور شرابے میں تو انسان کوئی پسند نہیں کرتا کہ تقریر کرے۔ جناب سلام اللہ علیہ کے سامنے شور شرابہ ہو رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی
جو ہے وہ رو بھی رہے تھے بعض لوگ. جانور جو کہ ہوتے ہیں ان کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں، وہ گھنٹیاں بھی بج رہی تھیں، ہل رہے تھے جانور، گھنٹیاں بج رہی ہیں. شور شرابے میں کوئی بھی خطابت کرنے والا، خطیب، اسپیچ دینے والا اسپیکر پسند نہیں کرتا کہ شور شرابے میں، اور ان اسپیکر کو آزاد بھی ہونا. جناب زینب سلام علیہا قیدی ہیں، مگر روایت میں سعید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کتاب اللحوف میں، فَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِ. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، روایت میں زبان سے کہنے کا لفظ نہیں، آپ نے اشارہ کیا. فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا. فَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ وَارْتَدَّتِ الْأَنفَاسِ، جتنی گھنٹیاں بج رہی تھیں جانوروں کے گلوں میں لٹکی ہوئی، ساری گھنٹیاں ساکت ہو گئیں، ٹھہر گئیں، بجنا بند ہو گیا. وَارْتَدَّتِ الْأَنفَاسِ، سب لوگوں کے گلوں میں سانسیں رک گئیں، اب شور نہیں مچا سکتے. یہ ولایت جناب زینب سلام اللہ علیہا. ایسے بچوں کی تربیت کی ہے. جناب زینب مظہر اسم اعظم الہی ہیں. تو بچوں کی تربیت یہ وہ عظیم، بعض لوگ خواتین کے اندر جو عواطف، عاطفہ، اللہ نے احساسات رکھتے ہیں، اس کو منفی انداز سے پیش کرتے ہیں. یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے، یہ مثبت چیز ہے. اسی طرح سے اللہ نے توازن رکھا ہے. شوہر کو مظہر اسم جلال الہی قرار دیا، زوجہ کو مظہر اسم جمال الہی قرار دیا، اور اس طرح سے توازن اور ایک ڈیوائن بیلنس قائم کیا ہے گھر کے اندر، تاکہ بچوں کی پراپر تربیت، بچوں کو باپ کی کے زاویے سے بھی تربیت کی ضرورت ہے، بچے کو ماں کی محبت اور شفقت کے زاویے سے بھی اور نرمی کے زاویے سے بھی تربیت کی ضرورت ہے. یہ توازن ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے. یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے. لہٰذا ضرورت یہ ہے اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خانوادے گھر کے اندر تقویٰ کی اساس کے اوپر گھر قائم ہونا چاہیے. میاں بیوی کو اپنا رشتہ بھی جو قائم کرنا ہے تقویٰ کی اساس پہ قائم کرنا ہے. اور پیغمبر اکرم جب تشریف لائے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں ان کی شادی کے اگلے دن، تو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا کہ کیفا وجدت فاطمہ، فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے جواب دیا تھا، نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں. معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر بیوی کی مدد کرے تقوی الہی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو ایکسیل کرنے کے لیے، اس کو بلند سے بلند درجے تک پہنچانے کے لیے. بیوی کی ذمہ داری کہ شوہر کی مدد کرے تقوی الہی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے. یہ ہے بنیاد، تقوی ہے بنیاد شادی کی، پرہیزگاری ہے بنیاد شادی کی. افراط و تفریط سے پرہیز، نہ انسان اس ایکسٹریم کے اوپر جائے، نہ انسان اس ایکسٹریم کے، بلکہ اعتدال کے راستے کو اختیار کرے ہر چیز کے اندر. اور تکریم متقابل، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کی نسبت احترام کے ساتھ پیش آئیں. شوہر بیوی کی نسبت احترام کے ساتھ پیش آئے، بیوی شوہر کی نسبت احترام کے ساتھ پیش آئے. بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی سے پرہیز کریں. وہ تو گستاخی تو ویسے بھی حرام ہے اسلام میں، بدتمیزی کرنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. تکریم متقابل. رہبر معظم سماحت الولی الفقی حفظہ اللہ اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا تھے کہ ایک باتقوی گھرانے کے اندر ہر دن شوہر کے دل میں اپنی زوجہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. سچ ہے یہ بات، حقیقت ہے یہ بات. اگر تقوی کی بنیاد پہ ہمارا خانوادہ، ہمارا گھرانہ قائم ہے تو پھر محبت میں اضافہ ہوگا. اور اگلا اسپیکٹ جو آپ کی خدمت میں کہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری رول ماڈل ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ہم یہ کہتے ہیں ہماری رول ماڈل ہیں جناب فاطمہ علیہ السلام، اسے ہماری رول ماڈل امام زمانہ علیہ السلام کی بھی رول ماڈل ہیں
کیا امام صاحب زمان علیہ السلام نے نہیں فرمایا اپنی توقیع مبارک میں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی صاحبزادی میں لی میرے لیے اسوۃ حسنہ ایک اچھا رول ماڈل ہے، یعنی جناب فاطمہ امام صاحب الزمان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ جناب فاطمہ ہماری کیا حیثیت ہے جب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وہ رول ماڈل ہیں؟ ہمیں رول ماڈل سمجھنا ہے جناب فاطمہ علیہ السلام کو، اور جناب خدیجہ علیہ السلام کو رول ماڈل سمجھنا ہے۔ تو اب انسان کو احساس ہوگا کہ کیوں کیوں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتها۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ The reason why Fatima is named as Fatima because all the creatures are separated from ending up having the ma'rifat of Fatima علیہ السلام۔ تمام کی تمام مخلوقات کو جناب فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے سے جدا کر دیا گیا۔ کوئی کما حقہ ان کی عظمت کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی عظمت ہے جناب فاطمہ کی، اتنی عظمت ہے۔ اور اگلا پہلو، چوتھا پہلو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اپنے ولی اور مولا کی حمایت۔ ہر قیمت پہ ہم اپنے زمانے کے ولی اور مولا کا دفاع کریں، حمایت کریں، تقویت کریں، تائید کریں، تسدید کریں، ہر قیمت پہ۔ جناب خدیجہ نے ہر قیمت پہ، قریش کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا جناب خدیجہ کا۔ جناب فاطمہ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے آسمان سے 4 خواتین کو بھیج دیا، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب کلثوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی، اللہ ان کو بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تکریم ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانے کے ولی اور مولا کی حمایت، کبھی بھی آپ نے رسول اللہ کی حمایت سے آپ دستبردار نہیں ہوئیں۔ لاکھ بائیکاٹ کریں خواتین مکہ کی، وی آر ناٹ گونا گیو اپ آن آور پرنسپلس، ہم اپنے اصول کے اوپر تو سودا نہیں کریں گے نا۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کی ولایت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ علیہ السلام نے یہی کردار پیش کیا۔ مولا کائنات کی ولایت کے ساتھ خیانت ہوئی، آپ کی خلافت کے ساتھ خیانت ہوئی۔ جناب فاطمہ اپنے حجاب کے باوجود گھر گھر جا کے مدینے کے اندر کیمپین چلائے۔ مولا کائنات رات کی تاریکی میں اپنی زوجہ جناب فاطمہ کو لے کر جا رہے ہیں، گھر گھر جا کے جناب فاطمہ نے حجاب کے باوجود پولیٹیکل کیمپین چلائی اپنے زمانے کے ولی و مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے لیے۔ پھر بھی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کا جناب فاطمہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ پہلے ثابت کیجئے۔ جناب فاطمہ کا تو سیاست سے زبردست تعلق ہے کہ آپ نے مولا امیر المومنین کی سیاست عادلانہ، وہی عدل کی سیاست جو کل امام زمانہ آ کے قائم کریں گے پوری دنیا پہ حکومت انشاءاللہ، اسی سیاست عادلانہ امیر المومنین کی آپ نے بھرپور تائید کی۔ جناب فاطمہ علیہ السلام کیا فرما رہی ہیں اپنی حدیث مبارک میں؟ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح سے ہے۔ تؤتا ولا تأتی، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کعبے کے پاس آئیں، کعبے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسی ہی تھی، یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ تؤتا ولا تأتی تحج ولا تحج، لوگوں کی ذمہ داری کہ وہ کعبے کے پاس آئیں، کعبے کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جائے۔ لوگوں کی ذمہ داری کہ وہ حج کے لیے کعبے کی طرف آئیں، حج کریں، کعبے کی ذمہ داری نہیں کہ حج کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جائے۔ ولایت امام معصوم جو ہے محور ہے ہماری زندگی کا، یہ درس دیا ہے۔ کیمپین چلا رہی ہیں، سیاسی کیمپین چلائی ہے جناب فاطمہ نے امیر المومنین کی ولایت کے لیے حجاب کے ساتھ۔ یہ انقلاب اسلامی کے اندر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے پیغاموں کو خواتین نے کس طریقے سے پہنچایا، خواتین کا کتنا عظیم رول ہے ان کے پیغاموں کو
لیڈر کے پیغاموں کو، نائب امام کے پیغاموں کو پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو بصیرت ملے، وعی، بصیرت، انسائٹ، پولیٹیکل اویئرنیس، پتہ چلے ہمیں کیا کرنا ہے، فریضہ کیا ہے ہمارا طاغوت کے مقابلے میں۔ اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے رول ہوتے ہیں کہ جو صرف خاتون انجام دے سکتی ہے معاشرے میں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے جناب موسیٰ کو اللہ کے حکم پہ جب ان کی مادر گرامی نے صندوقچے کے اندر ڈال کے دریا میں بہا دیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے پلٹائیں گے تمہارے پاس، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ اللہ کا وعدہ تھا مادر موسیٰ کے ساتھ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب جناب موسیٰ کی والدہ نے کیا کہا ان کی بہن سے، ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے، قصیہ، وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کی بہن، بڑی بہن ام کلثوم سے کیا کہا تھا کہ ان کے اوپر نظر رکھو۔ وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، دریا کے کنارے کنارے دیکھتے جا رہی ہیں کہ یہ صندوقچہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر یہ والا رول صرف جناب موسیٰ کی بہن انجام دے سکتی تھی، اگر آپ فرض کر لیجئے کہ اس طریقے سے جناب موسیٰ کے والد اگر جا رہے ہوتے دریا کے کنارے کنارے، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے، پکڑ لیا جاتا، کوئی بعید نہیں ہے کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے احتمالاً۔ بعض تاریخوں میں کہ 1,00,000 بچوں کو قتل کیا فرعون نے، جناب موسیٰ جیسے بچے کی ولادت سے پرہیز اور ایوائڈ کرنے کے لیے جناب موسیٰ کی والدہ خود بھی انجام نہیں دے سکتی تھی یہ رول، وہ بھی اپروپریٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھی اس کام کے لیے، کیونکہ وہ ماں ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں، کوئی بعید نہیں ان کو قتل کر دیا جاتا احتمالاً۔ یہ وہ کام ہے جناب موسیٰ کی بہن ہی انجام دے سکتی تھی، جو کہ چھوٹی تھی عمر میں، اس قابل نہیں تھی کہ وہ خود بچے کو جنم دیں، لہٰذا ان کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا تھا، یہ نہیں کہا سکتا یہ بچہ ان کا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو صرف خواتین کر سکتی ہیں، کچھ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو صرف خواتین انجام دے سکتی ہیں، اور خواتین کو ان فرائض کو سیکھنا ہے، ان کو انجام دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری مثال جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کی ہے، جو کہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ فرعون کے محل میں رہ کے انہوں نے کس طریقے سے جناب موسیٰ کو پرورش دی، کیسے جناب موسیٰ کا دفاع کیا ہے۔ یہ کام بھی صرف جناب آسیہ کر سکتی تھی، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا فرعون کے دربار کے اندر، کسی اور کے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی یہ کام کرے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے اجداد طاہرین کی سنت کے مطابق ظلم کے خلاف قیام کر رہی ہیں۔ جب آپ کو حق نہیں ملا تو آپ دربار میں آ کے خطبہ دے رہی ہیں اپنے حق کے مطالبے کے لیے، ظلم کے خلاف آپ نے آواز بلند کی۔ یہ قرآن کی پالیسی ہے، اور یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ یہ قرآن کی پالیسی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی معلوم ہوا کہ نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کو اپنے اوپر ہونے دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے امام خمینی رضوان اللہ علیہ، اللہ نے ان کی سینکڑوں تقریروں کے سننے کا شرف دیا۔ اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ یہ تہمت لگاتے ہیں عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ ان کے ایک گال کے اوپر تماچا مار دیا، تو انہوں نے اپنے دوسرے گال کو آگے کر دیا کہ لو تماچا مار لو۔ فرمایا کہ یہ تظلم عربی میں کہتے ہیں خاموشی کے ساتھ ظلم کو سہنا اور ظلم کے اوپر کوئی احتجاج نہ کرنا، تظلم۔ فرمایا کہ تظلم اسلام میں حرام ہے، جس طرح سے ظلم حرام ہے۔ جب روز قیامت اللہ ظالم سے پوچھے گا تو نے ظلم کیوں کیا، اسی دن اللہ، اسی روز قیامت میں اللہ تظلم کرنے والے کو متظلم کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ خاموشی کے ساتھ ظلم کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر رہا، خاموشی سے اس کو سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، ہونے دے رہا ہے بغیر کسی احتجاج کے۔ اس آدمی کو کہتے ہیں متظلم۔ تو فرمایا جس دن اللہ ظالم سے سوال کرے گا روز قیامت
کہ تو نے ظلم کیوں کیا، اس دن اللہ اس متظلم سے بھی پوچھے گا تو نے ظلم کو کیوں سہا اور اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا، کیونکہ تظلم حرام ہے۔ نبی معصوم حضرت عیسیٰ کبھی حرام کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اہل بیت علیہ السلام کی سنت طیبہ کے اوپر چلنے، معارف اسلام کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ 5 مرتبہ آیت کریمہ تمام مؤمنین اور مستضعفین اور محرومین اور مظلومین جو امت مسلمہ میں ہیں، بالخصوص شیخ زکزکی اور ان کی زوجہ محترمہ 6 شہیدوں کی ماں۔ کبھی آپ کسی ایسی ماں سے ملیں کہ جس کا ایک بچہ شہید ہوا ہو؟ شیخ زکزکی کی نے اپنے 6 بچوں کو تقدیم کیا ہے، ان کی قربانی پیش کی ہے، 6 شہیدوں کی ماں جو ابھی بھی جیل میں ہے، اور ان کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنین جو نائجیریا کے زندانوں میں ہیں، تمام مومنات اور مومنین جو بحرین کے زندانوں میں ہیں، تمام مومنین جو حجاز کے زندانوں میں ہیں، تمام مومنین جو پاکستان کے زندانوں میں ہیں، اور جہاں کہیں زندان ہائے ظلم میں ہیں، ان سب کے لیے، تمام مومنین جو بیمار ہیں، جن کی حاجات ہیں، جنہوں نے دعا کی التماس کی ہے، تمام مستضعفین اور محرومین کے لیے، بالخصوص ہمارے مراجع کرام، بالخصوص سماحت الولی الفقی، سب کے سلسلے میں 5 مرتبہ آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء 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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر واحفظ وأيد علماءنا الربانيين ومراجعنا الربانيين لا سيما الولي الفقيه قائد المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم فك عن الأسراء المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه وأتباعه وأعوانه بجاه محمد وآله الطاهرين۔ شکریہ۔